السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارا آج کا انتخاب آپ کی اردو کی کتاب میں شامل حصہ غزل میں سے پہلی غزل ہے جو میر تقی میر کی کاوش ہے۔ میر تقی کی فنی عظمت کا اعتراف ہر دور کے شعراء نے کیا ہے اور انہیں غزل کا بادشاہ کہہ کر پکارا۔ ان کی غزل پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے چند باتوں کا جاننا، آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ اہم معلومات ہیں جو اس غزل کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے غزل اور نظم کے فرق سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پریویس کلاسز میں آپ شاعری میں سے نظم کی صنف سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ غزل آپ کے لیے ایک نیا انتخاب ہے۔ عزیز طلباء، نظم ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، اس کے ہر شعر میں ربط ہوتا ہے، ہر شعر دوسرے شعر سے منسلک ہوتا ہے، ایک ہی مضمون کو ہر شعر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غزل کا ہر شعر معنی اور مضمون کے اعتبار سے مکمل اور خود مختار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم غزل کو ملٹی ڈائمینشنل صنف میں شامل کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں جیسے آپ سمجھیں کہ غزل کا اگر ایک شعر عشق حقیقی پر مبنی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دوسرے شعر میں ساقی کا ذکر کیا جائے، اس کا اگلا شعر معاملہ بندی سے متعلق ہو۔ اس طرح غزل کا ہر شعر دوسرے سے مختلف موضوع کا حامل ہوتا ہے۔ غزل سے متعلق اہم معلومات آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ یہ کہ غزل کا مطلب عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ یہ فارسی لفظ غزال سے نکلا ہے، جس کے ایک معنی ہرن کے حلق سے نکلنے والی وہ خوف کی آواز ہے جب اسے شکار کیا جاتا ہے۔ غزل کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ مولانا حلی کہتے ہیں کہ غزل کو صرف محبت میں قید نہیں کرنا چاہیے یا اسے عورت کی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غزل کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ موجودہ دور میں اسے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، حتیٰ کہ تصوف کے موضوع بھی زیر بحث لائے گئے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ غزل میں اشعار طاق تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے ہم کہہ لیں 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کا لفظ طلع یطلع طلوعاً سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلا شعر، ٹھیک ہے، جیسے سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح کسی غزل کا آغاز اس کے پہلے شعر سے ہوتا ہے، وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ ہم قافیہ ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں، ان کی سیم ساؤنڈ ہو، اور ہم ردیف جو ایک ہی جیسے ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ۔ جب یہ دونوں اصولوں پر پہلا شعر پورا اترے گا تو وہ مطلع کہلائے گا، جبکہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع قاطع یقطع قطوعاً سے نکلا ہے، قطع کرنا، کاٹنا، ختم کرنا، یعنی غزل کا آخری شعر اس غزل کا اختتام ہے، اس لیے مقطع کہلاتا ہے۔ لیکن مقطع وہی شعر کہلائے گا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا آپ کے لیے نظم اور غزل کا فرق۔ چونکہ اب ہم نے آج غزل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو غزل سے نو ہاؤ ہو۔ اب جب ہم غزل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگلا میرا جو آپ کے ساتھ کام چل رہا ہے وہ اشعار کی تشریح کیسے کی جائے۔ یہاں پر پھر بتاتی چلوں کہ نظم اور غزل کی تشریح بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جو اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ نظم کی تشریح کی ہے، چند لائنوں میں اس کا مرکزی خیال بیان کر دیا ہے، اور نظم کی تشریح میں ہمیشہ وضاحت کسی واقعے یا منظر سے کی جاتی ہے، جبکہ یاد رکھیں غزل میں شاعر کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ اشعار کے ذریعے اپنے جذبات بتاتا ہے، اور شاعر بھی آپ کی اور میرے جیسا ایک انسان ہے، اور آلموسٹ
تمام انسانوں کے جذبات اور احساسات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی غزل کو سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چند امور ہیں جو آپ کی توجہ کے قابل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ شعر کے صرف ظاہری الفاظ کو آپ نے نہیں لینا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پس پردہ ان الفاظ کے شاعر کا کیا احساس شامل ہے۔ پھر شاعر نے جو بھی مضمون بیان کیا ہے، جو بھی جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ قید ہے 2 مصروں میں۔ اس نے ان 2 مصروں میں اپنے اس موضوع کو بیان کرنا ہے، لیکن تشریح کرتے وقت آپ کے پاس الفاظ کی یا طوالت کی قید نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں کہ آپ نے تشریح صرف اتنی لائنز کی کرنی ہے۔ آپ اس کو جتنی اس کی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، آپ بیان کریں۔ پر شعر کے ظاہری مفہوم کو پہلے بیان کریں گے۔ ظاہری مفہوم ہوتا ہے جو اس کا مجازی معنی ہو، اور مجازی معنی سے مراد ہے دنیاوی مفہوم۔ پھر آپ نے اس کا حقیقی معنی لینا ہے۔ اگر عشق کی کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے تو پہلے آپ اسے مجازی عشق سے بیان کریں گے، مجازی عشق کی تفصیلات بتائیں گے، اور پھر آپ نے اس کا حقیقی عشق سے تعلق بھی واضح کرنا ہے۔ سب سے ضروری چیز جو میں سمجھتی ہوں آپ طلباء کے لیے نہایت اہم ہے کہ آپ نے تشریح کرتے ہوئے مناسب اور مہذب الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ آپ کا لکھنے کا انداز اتنا شائستہ ہونا چاہیے، الفاظ اتنے بہترین انداز میں انتخاب کیے جائیں، اور ہمیشہ محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ شاعر کا محبوب ہمیشہ مذکر کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے، کہ محبوب یہ کرتا ہے، استعمال کرنا ہے۔ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی جب بھی کسی شعر کی تشریح کی جاتی ہے تو محبوب کے لیے صیغہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہر شعر کے مرکزی خیال کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور سب سے اہم بات جو آپ کو زیادہ نمبر حاصل کرنے میں، ایگزامز میں آپ کے مارکس مارجن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت موضوع اشعار کا انتخاب ہے۔ جو دیگر شعراء کے اشعار آپ اپنی تشریح میں شامل کرتے ہیں، اسی مضمون کو کسی اور شاعر کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو آپ کی تشریح کا ایک اچھا امپیکٹ قائم ہوتا ہے، اور ممتحن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ طلباء نے بہتر تیاری کی ہے، اس نے مختلف کتابوں سے رجوع کیا ہے، اس لیے آپ کرنے ہیں۔ جی طلباء، اب ہم دیکھتے ہیں میر تقی میر شخصیت ایک تعارف و جائزہ۔ ان کا دور 1723 عیسوی سے لے کر 1810 عیسوی تک ہے۔ اگر آپ ان کے اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر تقی ایک طویل العمر شاعر تھے، اور یہ اردو شاعری میں ہمارے ہاں عظیم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نام اور تخلص میر محمد تقی اور تخلص میر کرتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے تو ان کے تخلص پر ایک سائن دیا ہوا ہے، یہ تخلص کا سائن کہلاتا ہے۔ آپ نے جب بھی کسی شاعر کا تخلص لکھنا ہے تو اس پر یہ سائن ہونا ضروری ہے۔ اسی سے آپ کو پہچان ہوگی کہ کسی بھی شاعر کا اصل نام کیا ہے اور وہ تخلص کیا کرتا ہے۔ تخلص کسی بھی شاعر کا مختصر ادبی نام ہوتا ہے۔ میر تقی کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ 2 بھائی تھے ان کے، ایک سگے اور ایک سوتیلے۔ انہوں نے تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑا، پھر دلی آ گئے۔ دلی کے خراب امن و امان کی وجہ سے لکھنؤ کا رخ کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو روزگار کا غم بھی تھا، جس وجہ سے انہوں نے آگرہ چھوڑا۔ پھر دلی گئی ہیں تو وہاں کا یہ وہ دور تھا جب دلی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دلی کے خراب ماحول اور وہاں پر جو حملے ہو رہے تھے ان کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ اس وجہ سے ان کے ہاں غم دورہ بھی ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، اور یہ وہ غم ہیں جن کی وجہ سے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا گیا اور انہیں مختلف خطابات سے نوازا گیا، جن میں خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے انہیں قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو شاعروں کے سر کا تاج، یعنی وہ غزل کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں۔ ویسے تو میر تقی نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، ہر صنف میں شاعری کی ہے، لیکن ان کی اصل پہچان ان کی غزل گوئی ہے۔
اگر ہم ان کی شاعرانہ خصوصیات کو دیکھیں تو ان میں سب سے بڑی اور اہم چیز ان کا درد و غم ہے۔ ان کے ہاں غم جانا بھی پایا جاتا تھا، غم دوراں بھی، غم روزگار بھی، اور جب یہ تمام غم یکجا ہو گئے تو ان کی شاعری میں ایک الگ قسم کا سوز و گداز پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے انہیں عشق میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، دلی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتے اپنے سامنے تباہ و برباد ہوتے دیکھا، اس لیے ان کے ہاں غم دوراں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر جوان سال بیٹی کی مرگ ان کے سامنے ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص معاشی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے غم روزگار بھی شامل تھا۔ ان چیزوں نے ان کی شاعری میں درد و غم کو پیدا کیا۔ پھر ان کی شاعری ترنم کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے اشعار مقررہ اوزان اور بحروں میں لکھے گئے۔ اگر ہم دیکھیں ان کی اسی غزل کا شعر، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس شعر میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ردھم ہے، ایک ٹیون ہے، اور یہ ان کی شاعری کی خصوصیت تھی۔ پھر جو ان کے ہاں غم پایا جاتا ہے اس کو ایک شاعر نے بڑے عمدہ انداز میں انہیں ٹریبیوٹ کیا ہے۔ ایک غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں درد و غم اور ترنم کی خصوصیات اس درجہ تھیں کہ اس نے ان کی شاعری کو اوج کمال پر پہنچا دیا۔ ان کی تصانیف میں ذکر میر ہے جو ایک خود نوشت ہے، اور خود نوشت اسے کہتے ہیں جو ذاتی حالات پر مبنی کتاب ہو، جو سوانح عمری ہو۔ پھر نکات الشعراء، ایک تذکرہ لکھا انہوں نے۔ تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں جو مختلف شعراء کی شاعری کا تنقیدی جائزہ ہوتا ہے۔ دواوین، ان کے ہاں 6 اردو اور 1 فارسی پائے جاتے ہیں۔ دواوین دیوان کی جمع ہے، یعنی انہوں نے 6 اردو کے دیوان لکھے ہیں، اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک دیوان کم سے کم 500 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، اور زیادہ کی کوئی قید اور کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ انہوں نے 6 اردو کے دواوین لکھے ہیں اور 1 فارسی دیوان لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کافی مثنویاں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر، اور اس میں آپ کو میر تقی کی شاعرانہ عظمت اور اشعار کی تشریح کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔ جی تو طلباء، اسی تناظر میں ہم میر تقی میر کی غزل کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے مشقی سوالات کا حل ہوگا بلکہ آج کے لیکچر کا اعادہ بھی ہو جائے گا۔ سوالات کے جوابات حل کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب مکمل صورت میں دیا جائے جو کہ 2 سے 3 سطور پر مشتمل ہو، اور پوچھے گئے سوال کے مطابق جواب ہونا ضروری ہے۔ پہلا مشقی سوال مختصر سوال و جواب پر مبنی ہے۔ اس غزل میں ردیف کے الفاظ کون سے ہیں؟ ردیف کے معنی ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے۔ ایسے الفاظ جو قافیہ کے بعد آتے ہیں اور ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ اس غزل کا مطلع ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ گویا کی سی ہے کے الفاظ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، غزل میں استعمال ہونے والے 4 قوافی کی نشاندہی کریں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے، اور قافیہ ایسے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے قوافی درج ذیل ہیں: حباب، سراب، خواب، اضطراب، کباب، شراب۔ تو طلباء، آپ نے ان جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 سطور میں جواب لکھنے کا انداز سمجھ لیا ہوگا۔ آپ نے اسی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔
ہمارا اگلا سوال ہے، شاعر نے ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ یہاں میں سب سے پہلے آپ کی نالج میں اضافے کے لیے تشبیہ کی وضاحت کر دوں۔ تشبیہ کہتے ہیں جی کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور اسی لیے شاعر نے یہاں محبوب کے ہونٹوں کی نازکی اور خوبصورتی کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا؟ میر نے محبوب کی نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی سی قرار دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ شراب نہیں قرار دیا بلکہ شراب کی مانند قرار دیا۔ اس سوال کے جواب میں آپ طلباء اکثر غلطی کر دیتے ہیں اور آپ جواب میں لکھ دیتے ہیں کہ شراب قرار دیا، تو یہاں پر یہ امر آپ کے ملحوظ خاطر رہے کہ شراب کی سی قرار دیا، کی سی کے الفاظ لکھے جانے ضروری ہیں۔ پھر ہے جی، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر بے چینی و اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے اور در کھٹکھٹائے بغیر واپس لوٹ آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اسی مشق کے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اس مشق کا سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ یہاں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا، آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے کہ 2 الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسا کہ یہ الفاظ چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اس کا در۔ اب یہ تمام الفاظ دو الفاظ کا مرکب ہے، اس لیے یہ مرکبات کہلاتے ہیں، اور یہ تمام مرکبات مرکب اضافی ہیں۔ اور مرکب اضافی کیا ہے؟ وہ مرکب ہے جو مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت یعنی کا، کے، کی سے مل کر بنے۔ سوال نمبر 5 ہے اس مشق کا، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، یعنی میر تقی میر کی غزل کے مطلع اور مقطع کو بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ نے واضح کرنا ہے کہ مطلع کا معنی طلوع ہونا، نکلنا۔ غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس غزل کا مطلع ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ جبکہ مقطع کے معنی کاٹنا، ختم کرنا کے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے، اور اس میر کی غزل کا مقطع ہے، میر و نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس مشق کا سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ یہاں آپ کو وضاحت کے لیے جو انداز فراہم کیا گیا ہے ہیڈنگز کے ذریعے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ پہلی ہیڈنگ اسی طرح آپ لکھیں گے مذکر الفاظ، اور اس میں آپ نے مذکر الفاظ لکھنے ہیں جو ہیں حباب، سراب، لب، کباب۔ دوسری آپ کی ہیڈنگ ہوگی مؤنث الفاظ کی، اس کے سامنے آپ نے مؤنث الفاظ لکھنے ہیں جو ہیں ہستی، نمائش، بو، مستی، شراب۔ اب آج کے پورے لیکچر کے بعد کچھ عملی کام کی طرف آتے ہیں۔ اس مشق کا سوال نمبر 2، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں۔ یہ سوال آپ طلبہ خود حل کریں گے۔ غزل کے اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت آپ کے لیے کر دی گئی ہے، لہٰذا جملے آپ خود بنائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، لفظ ہستی جس کا مطلب ہے وجود، زندگی، اس کا جملہ ہم بنائیں گے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ یا اگر ہمارے پاس ہے لفظ حباب جس کا معنی ہے پانی کا بلبلا، اسے ہم جملے میں یوں استعمال کریں گے،
انسانی زندگی حباب اور سراب کے سوا کچھ نہیں۔ اور عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ محنت کو ہی منزل پانے کا ذریعہ سمجھیں گے اور اس سبق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔ اب ہم اب تک کے کیے گئے تمام کام کا ایک اوور آل ریویو لیتے ہیں، یعنی ہم شاعر میر تقی میر اور ان کی غزل پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اور کچھ اہم معلومات کا اعادہ کرتے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کو ازبر ہوگا۔ یہاں پر شاعر اور غزل سے متعلق کچھ اہم سوالات ہیں، کچھ اہم معلومات ہیں۔ ان معلومات کو اگر آپ اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً آپ کے ہر ایگزامز میں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ میر کا اصل نام کیا تھا؟ میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر نے آگرہ کیوں چھوڑا؟ تلاش معاش کے لیے میر نے آگرہ چھوڑا۔ میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ ان کی خود نوشت کا نام ذکر میر ہے، اور یہ کس پر لکھی گئی ہے؟ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کس نے قرار دیا؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے میر کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا۔ میر تقی میر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میر تقی نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی وجہ شہرت، ان کی پہچان، ان کی غزل گوئی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے۔ اور سب سے اہم سوال، اس غزل میں موجود تشبیہات کی وضاحت کریں۔ یعنی میر تقی نے اپنی اس غزل میں جتنی تشبیہات استعمال کی ہیں، پہلے شعر میں جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے وہ ہستی کو حباب سے دی، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی، پھر غم کی شدت کو جلے ہوئے کباب سے، اور سب سے خوبصورت تشبیہ نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی سی قرار دیا۔ اور ہمارا آخری سوال ہے اس پورے چیپٹر کے ریویو کا، ہم آواز الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے پوری امید ہے طلباء آپ نے اس پورے چیپٹر کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا میر تقی میر اور ان کی غزل سے متعلق تمام کام مکمل ہو گیا ہے، اور اس کو بہت ہم نے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔